السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ہٹ دھرمیوں کو بیان کیا ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کی ہٹ دھرمیوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے، مختلف قسم کے بہانے اور مختلف قسم کے اعتراضات جو وارد کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے، رسولوں کو جھٹلانے والے۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس چاہے جس طرح کی بھی نشانی آ جائے، جیسے بھی اللہ کی آیات آ جائے، یہ لوگ اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اس سے ہمیشہ منہ موڑ کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے آج تلاوت کی گئی، جو آیات، ان میں سے پہلی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم کاغذ پہ لکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل کر دیں اور اس کتاب کو وہ اپنے ہاتھ سے چھو کر کے بھی دیکھ لیں، تو جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ دراصل کفار و مشرکین، خاص طور سے مکہ کے جو مشرکین اور کفار ہیں، ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب نازل فرمائے، اور ان کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دے کہ جو کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ہم اگر ایسا کر بھی دیں اور وہ اپنے ہاتھ سے چھو کر کے دیکھ لیں اور ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نظر بندی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اس کے باوجود وہ کیا کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، یہ کوئی کتاب اتاب نہیں ہے، یعنی ماننا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الحجر آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اگر ہم ان کفار و مشرکین کے لیے، ان کے ایمان لانے کے لیے، ان کو یقین دلانے کے لیے آسمان میں دروازہ بنا دیں اور یہ لوگ اس دروازے میں چڑھنے بھی لگیں، تب بھی کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں مدہوش ہو گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ہٹ درموں کا یہ معاملہ ہے کہ چاہے آپ ان کے سامنے کچھ بھی کر دیں، پوری کی پوری دلیل اٹھا کر کے رکھ دیں، 1000 بار آپ سے مناظرہ کر لیں، ہر طرح کی دلیل آپ ان کے سامنے کھول کھول کر کے دکھلا دیں، لیکن ایک نہ ایک اعتراض ان کے سامنے موجود رہے گا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے کو کیوں نہیں اتارا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے کو کیوں نہیں اتارا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے کو نازل کر دیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کا قصہ ختم ہو جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کا 2 مفہوم ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے اپنی تفسیروں کے اندر۔ پہلا مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ایک فرشتے بھی نازل ہو جائیں، جب یہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جائیں تو فرشتے کہیں کہ یہ رسول ہیں اور یہ بالکل سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ایسا کر دیں
کہ رسول کے ساتھ فرشتے کو بھی نازل کر دیں، اور جب رسول کوئی دعوت دے تو فرشتے اس کی تصدیق کر دیں، اور اگر اس کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا کھیل ختم کر دیا جائے گا، ان کو کوئی مہلت نہیں دیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ فرشتے اصلی شکل میں آنے چاہیے، اصلی شکل میں، یعنی فرشتے کا جو اصلی شکل ہے جس کی تصدیق اگلی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کفار و مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے جب آئے تو اپنی اصلی شکل میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو فرشتے کی اصلی شکل کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہیبت کے مارے مر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی ہمت اور طاقت اور تاب نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر اور اتنی عظیم ان کی جسامت کہ پورے افق کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ دیکھا، دوسرے نبیوں کے بارے میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے کو اصلی شکل میں نازل کر دیں تو دیکھ کر کے یہ لوگ گھبرا کر کے مر جائیں اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے۔ یہ دونوں تفسیریں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں کفار و مشرکین کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے۔ کفار و مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی رسول اپنے زمانے میں آئے یہ تو انسان ہے، ہمارے ہی جیسے انسان ہے، ان کو رسول کیوں بنا دیا گیا؟ رسول بنانا تھا تو فرشتے کو بنا کر کے بھیجنا تھا، رسول بنا کر کے بھیجنا تھا تو فرشتے کو بنا کر کے بھیجنا تھا۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتے کو بھیجتے، اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر کے بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم فرشتے کو بھی انسان ہی بنا کر کے بھیجتے تھے۔ اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو فرشتے کو بھی انسان ہی بنا کر کے نازل کرتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جس شبہ میں وہ ابھی پڑے ہوئے ہیں، یعنی انسان جب رسول بن کر کے آیا ہے اور جس شبہ میں وہ پڑے ہوئے ہیں آگے بھی وہ اسی شبہ میں پڑے رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جن شکلوں میں بھیجتا ہے اس میں سے ایک شکل ہے انسان کی شکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو دحیہ کلبی نام کے ایک آدمی ان کی شکل میں آتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے پاس بھی فرشتے آئے، کس کی شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں آئے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے تو وہ انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، فرشتوں کی شکل میں نہیں بھیجتے، کیونکہ فرشتے ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، فرشتے کو بھی انسان ہی بنا کر کے بھیجتے۔ اور اگر فرشتوں کو انسان بنا کر کے بھیجتے تو جو اعتراض یہ لوگ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں وہی اعتراض وہ لوگ فرشتے پر بھی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا اعتراض کرتے؟ اور یہ بھی اعتراض، کیونکہ حق دھرموں کو کیا چاہیے؟ بس اعتراض چاہیے اور کچھ نہیں۔ حق بات تو ماننا ہے نہیں، نیک عمل تو کرنا ہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع تو کرنی نہیں ہے، بس شوشے پر شوشہ، نقطے پر نقطہ نکالتے رہیں گے۔ تو ایک اور نقطہ نکالتے۔ کیا نقطہ نکالتے؟ نقطہ یہ نکالتے کہ یہ جو رسول بن کر کے آئے ہیں اور جو اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں، دکھنے میں تو انسان لگ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں، صحیح معنوں میں یہ فرشتہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہا ہے اور انسان بنا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو چکما دے رہا ہے؟ اور ایک اور اعتراض کرتے۔ کیا اعتراض کرتے؟ اور آج اس طرح کے اعتراضات علماء کرام کے سامنے بھی ہوتے ہیں۔ علماء کرام کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ آپ عمل کیجئے تو کیا کہیں گے؟ ارے آپ تو عالم ہیں، ہم آپ جیسا کہاں بن سکتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں لوگ، چونکہ بہت زیادہ بخرات ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ قابلیت ان کے اندر ہوتی ہے، ہر بات کا جواب ان کے پاس موجود رہتا ہے۔ تو اگر ان کو کہا جائے کہ ذرا آئیے نماز پڑھیے، ذرا آئیے اللہ کے ذکر و اذکار میں لگیے، ارے آپ تو عالم ہیں، ہم آپ کے جیسا کہاں بن سکتے ہیں، ہم تو عام انسان ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم فرشتے کو انسان بنا کر کے بھیجتے تو ایک اعتراض یہ بھی وارد ہوتا کہ جیسا یہ فرشتے کر رہے ہیں عمل، ہم لوگ تو ویسا عمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، ہم تو کمزور انسان ہیں، ہم ان جیسا عمل کہاں کر سکتے ہیں، بس ایسا اعتراض ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھی بھیجتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب بھی کوئی رسول آیا
انسانی شکل میں آیا، انسانوں میں سے ہی آیا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ جس رسول کو بھی بھیجا انسانوں میں سے بھیجا، جس قوم میں بھیجا اسی قوم میں سے بھیجا. کیوں؟ تاکہ ان کو سمجھانے میں آسانی ہو. لیکن اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے تو بھی انسان بنا کر کے ہی بھیجتے، اور جب ایسا کرتے تو جس شبہ میں وہ پہلے پڑے ہوئے ہیں اسی شبہ میں ابھی بھی پڑے رہتے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اور جو اعتراضات مشرکین مکہ نے کیا ہے ان اعتراضات کے جواب دینے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا. کیا تسلی دیتے ہوئے کہا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، لہذا آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. آگے فرمایا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جب بھی رسولوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا تو جس عذاب کا مذاق اڑایا اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا اسی مذاق کی وجہ سے، اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ سیرو فی الارض، تم ذرا زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم ذرا زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو، ذرا ہر جگہ جا کر کے جائزہ لے لو، پھر دیکھو کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا. پچھلے قوم میں جا کر کے دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، فرعون کے قوم کے لوگوں کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھ لو. ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا جو انجام ہوا مشرکین مکہ کا بھی وہی انجام ہوگا، اور وہ انجام ہوا، اور آج بھی جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے. وہ بھی ان کو بھی اس دھرتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.